عرب کے اس خاموش ڈیزرٹ میں آج بھی ایک پرانی ریلوے کے نشان ملتے ہیں۔ زنگ لگے ہوئے ٹریکس، ٹوٹے ہوئے اسٹیشنز اور ریت کے نیچے دبا ہوا ایک راستہ۔ ایک وقت تھا جب یہاں سے روز ٹرین گزرتی تھی، ہزاروں لوگ ایک طویل اور پاک سفر پر نکلتے تھے۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، ٹرین چلنا بند ہو گئی، اسٹیشن سنسان ہو گئے اور یہ ریلوے دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ یہ بند کیوں ہوئی، سوال یہ ہے کہ اسے کس نے روکا۔ وار، پولیٹکس یا پھر ایک ایسا فیصلہ جسے ہسٹری نے کبھی کلیئرلی بتایا ہی نہیں۔ یہ کہانی ہے حجاز ریلوے کی۔ حجاز ریلوے ایک ایسا پروجیکٹ جو صرف ایک ریلوے لائن نہیں تھا، یہ ایک آئیڈیا تھا ایک امپائر کو جوڑنے کا۔ 19 سینچری کے اینڈ تک اوٹومن امپائر دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا تھا، کنٹرول کم ہو رہا تھا، ریبیلینز بڑھ رہے تھے۔ اسی وقت اوٹومن سلطان عبدالحامد سیکنڈ ایک بڑا فیصلہ لیتے ہیں، دمشق سے مدینہ تک ایک ڈائریکٹ ریلوے لائن۔ لیکن سوچا یہ جا رہا تھا کہ ایک دن اسے آگے مکہ تک بھی لے جایا جا سکے۔ اس وقت مدینہ تک پہنچنے میں 40 دن لگ جاتے تھے، ریگستان، پیاس اور ہر وقت کا خطرہ۔ لیکن ریلوے کے ساتھ یہ سفر گھٹ کر صرف 4 دن کا ہی رہ جاتا۔ یہ صرف انجینئرنگ پروجیکٹ نہیں تھا، یہ ایک ریلیجیس مشن بھی تھا، حج اور عمرے کو آسان بنانا اور لوگوں کو جوڑنا۔ لیکن سب سے بڑی پرابلم تھی پیسہ۔ اوٹومن امپائر خود فائنینشیل پریشر میں تھا، تو پھر اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیسے ہوا؟ ریلوے کے لیے صرف ٹریجری پر ڈیپینڈ نہیں ہوئے، پوری دنیا سے مدد مانگی گئی۔ انڈیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے چھوٹے شہروں سے لوگوں نے اپنی مرضی سے پیسہ بھیجنا شروع کیا۔ کسی نے چھوٹی سی بچت دی، کسی نے اپنی سیلری کا حصہ اور کچھ لوگوں نے اپنے گہنے تک ڈونیٹ کر دیے۔ سوچو، یہ ریلوے صرف سرکاری پروجیکٹ نہیں رہی، یہ لوگوں کا پروجیکٹ بن گئی تھی، ایک ایسا پروجیکٹ جس میں ہر انسان کا ایک حصہ تھا۔ 1900 کنسٹرکشن آفیشیلی سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن جس جگہ یہ ریلوے بن رہی تھی وہ دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک تھی، عربین ڈیزرٹ۔ 50 ڈگری کی گرمی، پانی کی کمی اور ہر وقت اٹیک کا خطرہ۔ یہ صرف کنسٹرکشن نہیں تھا، یہ ایک سروائیول تھا۔ ہر دن ورکرز ریت اور گرمی سے لڑتے تھے اور ہر رات انسرٹینٹی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اور دھیرے دھیرے ٹریکس بچھنے لگے، اسٹیشن بننے لگے اور ایک سپنا شیپ لینے لگا۔ لیکن اس پروگریس کے پیچھے ایک ایسا سچ چھپا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہ ریلوے بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہر کلومیٹر کے ساتھ مشکلیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ٹوٹل لینتھ لگ بھگ 1300 کلومیٹر، جن میں 2000 کے آس پاس بریجز شامل تھے۔ ہر 20 کلومیٹر پر ایک اسٹیشن یا آؤٹ پوسٹ بنایا گیا تاکہ سپلائی اور سیکورٹی مینٹین رہے۔ ہزاروں ورکرز الگ الگ ریجن سے لائے گئے تھے۔ ایگزیکٹ نمبر کلیئر نہیں ہے، لیکن اسٹیمیٹ کے مطابق کئی ہزار لوگ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اس پروجیکٹ پر لم سم 3 سے 4 ملین اوٹومن لیرہ خرچ ہوئے، جس کی انڈین کرنسی کی قیمت لم سم 12 سے 16 ہزار کروڑ روپے ہے۔ لیکن پیسے سے بھی بڑی پرابلم تھی وہاں کا انوائرمنٹ۔ وہ اتنا ہارش تھا کہ ہر کوئی واپس گھر بھی نہیں جا پایا۔ کئی ورکرز اسی ڈیزرٹ میں رہ گئے، ان کی قبریں آج بھی کہیں اسی ریت کے نیچے ہیں۔ 1908 8 سال کی محنت کے بعد حجاز ریلوے کمپلیٹ ہوتی ہے۔ دمشق سے مدینہ تک ایک سفر جو پہلے 40 دن لیتا تھا اب صرف کچھ ہی دنوں میں کمپلیٹ ہونے لگا۔ لیکن یہ سکسیس زیادہ دیر تک نہیں ٹکنے والی تھی۔ 1914 ورلڈ وار شروع ہوتا ہے۔ اب حجاز ریلوے صرف ایک ریلیجیس روٹ نہیں رہی، یہ بن گئی تھی اوٹومن امپائر کی لائف لائن۔ سولجرز، ویپنز اور سپلائی سب کچھ اسی ریلوے کے تھرو موو ہو رہا تھا۔ دمشق سے مدینہ تک یہ لائن اب وار کا بیک بون بن چکی تھی۔ عرب ریوولٹ شروع ہوتی ہے، لوکل عرب فورسز اوٹومن امپائر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس مشن کے بیچ میں آتا ہے ایک نام، ٹی ای لارنس، ایک برٹش آفیسر جو صرف سولجر نہیں تھا بلکہ ایک اسٹریٹجسٹ تھا۔ اس نے ایک سمپل بات سمجھ لی، اگر ریلوے رک گئی تو پورا سسٹم رک جائے گا۔ اور پھر شروع ہوتا ہے ٹارگیٹڈ اٹیکس کا سلسلہ۔ ٹریکس کو اڑا دیا جاتا ہے، ایکسپلوزیو لگا کر پوری لائن کے سیکشنز ڈسٹرائے کیے جاتے تھے، ٹرینز کو ڈیریل کیا جاتا، سپلائی روک دی جاتی۔ یہ ایک بڑا اٹیک نہیں تھا، یہ چھوٹے چھوٹے لگاتار حملے تھے، ریلوے کے کسی نہ کسی حصے پر بلاسٹ۔ سوچو، ایک ٹرین جو ڈیزرٹ کے بیچ سے جا رہی ہے اور اچانک ٹریک کے نیچے بلاسٹ۔
یہ صرف ڈسٹرکشن نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجی تھی۔ لارنس اور اس کی ٹیم ڈائریکٹ وار نہیں لڑ رہے تھے، وہ سسٹم کو توڑ رہے تھے۔ ایک وقت جو ریلوے امپائر کو جوڑ رہی تھی اب ٹکڑوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا، کیونکہ وار کے ختم ہوتے ہی اس ریلوے کا فیوچر ڈیسائیڈ ہونے والا تھا۔ 1918 ورلڈ وار اپنے اینڈ پر پہنچتا ہے۔ اوٹومن امپائر اب ٹوٹ چکا تھا، کنٹرول ختم ہو رہا تھا اور نئے پاورز ریجن میں آ چکے تھے، اور حجاز ریلوے اب کسی کے لیے پریورٹی نہیں رہی۔ جو لائن کبھی ایک امپائر کی لائف لائن تھی اب ٹکڑوں میں ٹوٹ چکی تھی۔ نور کے کچھ حصوں میں ریل چل رہی تھی، لیکن مدینے کے آگے سب کچھ رک گیا۔ اسٹیشن خالی ہو گئے، ٹریکس ریت میں دبنے لگے، انجنز زنگ لگ کر وہیں رہ گئے۔ دھیرے دھیرے یہ ریلوے ہسٹری بن گئی۔ آج 100 سال بعد بھی کچھ نشان اب بھی زندہ ہیں۔ سعودی عربیہ کے مدینہ شہر میں حجاز ریلوے اسٹیشن آج بھی موجود ہے، ایک پرانا اسٹیشن جہاں کبھی ٹرین رکتی تھی، جہاں سے ہزاروں لوگ اپنی جرنی پر نکلتے تھے۔ آج یہ جگہ ایک میوزیم بن چکی ہے، لیکن اس کی دیواروں میں اب بھی وہ کہانی محفوظ ہے۔ پرانے انجنز، ٹوٹے ہوئے ٹریکس اور خاموش پلیٹ فارم، جیسے وقت یہیں رک گیا ہو۔ حجاز ریلوے ایک ایسا پروجیکٹ جو اپنے وقت سے آگے تھا، لیکن وقت کے ساتھ پیچھے رہ گیا، اور آج اس کی کہانی صرف ان نشانوں میں بچی ہے جو مدینے کے ایک پرانے اسٹیشن اور ڈیزرٹ کے بیچ بکھرے پڑے۔ سبسکرائب